الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. ہم سب اپنے اپنے خیال میں اللہ کریم کی توفیق سے اپنی اپنی اولادوں کی خیر خواہی کرتے ہیں اور اپنے اپنے خیال میں ان کے مستقبل کی بہتری کے لیے سوچ بچار، منصوبہ بندی اور جد و جہد کرتے ہیں. اولاد کے لیے بہترین منصوبہ بندی، سب سے بڑی خیر وہ ہے جس کی خبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب ذوالجلال نے دی. آئیے آج کے سبق میں اپنی اولاد کے لیے خیر کی بہترین صورت یا ایک بہترین صورت اس کے متعلق آگاہی حاصل کریں، اپنی پالیسیز کو نئے سرے سے پرکھیں اور جہاں کہیں غلطی ہو اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. امام حاکم رحمہ اللہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل به، جس شخص نے قرآن کریم پڑھا، جس شخص نے قرآن کریم پڑھا اور اس کو سیکھا، جس شخص نے قرآن کریم پڑھا اور اس کو سیکھا اور اس کے ساتھ عمل کیا. پڑھا سیکھا جو نافع، اور اس کو کیا ملے گا؟ عبد المیز کیا ملے گا؟ البس والداہ تاجا من نور ضوءہ مثل ضوء الشمس. اس کے ابا اور ماما کو نور کا تاج پہنایا جائے جس کا نام تاج ہو، اور وہ جنت کا تاج ہو. وہ کیسا ہوگا؟ رب ذوالجلال گواہ ہے. پوری کائنات اس دنیا میں ایک پلڑے میں رکھی جائے، وہ تاج نہیں. جنت کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت دوسرے پلڑے میں ہو، پوری دنیا کا سارا ساز و سامان جنت کی اس چھوٹی چیز کا مقابلہ نہیں کرتا. حدیث شریف میں ہے، جنت کی ایک بی بی کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. اور یہاں عبدالمیز بیٹے، اگر بیٹا قرآن والا ہے، قرآن سیکھنے والا ہے، قرآن پر عمل کرنے والا ہے، اور بیٹی بھی اسی طرح، تو کیا ہوگا؟ اس کے ابا اور اماں کو ایک ایک تاج پہنایا جائے گا. اگر یہاں تک بات ہوتی تو کافی تھی کہ غیر کافی. آگے سنیے، من نور، نور کا تاج. پکار صاحب کہتے ہیں دیواروں لگا دو شیشے کی، خوبصورت لگے گی. ٹھیک ہے، لیکن جو جنت میں نور کی چیز ہوگی وہ کیسی ہوگی؟
مزید فرمایا اس کی روشنی سورج کی روشنی کی مانند ہوگی. کیا شان ہوگی استاد والی اللہ کی، استاد والے باپ کی کہ اللہ ہم نالائقوں کو ان میں شامل کر. اور بس نہیں، وَيُقْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ لا تقوم لهم الدنيا ويلبسان والداه حلتان لا تقوم لهم الدنيا. اور اس کی اماں اور ابا کو ایسا ایسا جوڑا پہنایا جائے گا پوری دنیا ان کا مقابلہ نہ کر پائے. دنیا میں کیا کچھ ہے، کسی بڑے شہر کی بڑی کپڑا مارکیٹ میں چلے جاؤ، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بھی دنیا میں ہے. ایک بازار، ایک شہر، ایک ملک نہیں، پوری دنیا. بلال، پوری دنیا اماں اور ابا کے جوڑوں کا مقابلہ نہ کرتے. وہ پہنائے جانے والے خود حیران ہوں گے، عرض کریں گے بما کسینا ھذا، ہمیں یہ کیوں پہنایا گیا؟ خوشی تو ہے، زکریا علیہ السلام کو بچے کی بشارت میں جو خوشی تھی کہ نہ تھی، تڑپ رہے تھے، لیکن جب خبر آئی جو ان کی سوچ سے بھی اوپر تھی، اسے ہم کوئی نشانی چاہیے. کیسے ہو؟ اتنا شاندار تھا اور اتنے شاندار جوڑے. پوچھیں گے ہمیں یہ کیوں پہنائے گے؟ جواب دیا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، تمہارے بچے کے قرآن کو لینے کی وجہ سے. اور ایک دوسری روایت میں ہے بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی، ہم نے اس کے بدلے میں تمہیں آج روز قیامت نور کا تاج پہنایا. یہ عظیم الشان جوڑا عطا فرما. حضرات، اللہ کے لیے رک جائیں. اور پتہ نہیں کہ میرا آپ کا رکنا کس وقت ہمیشہ کا رکنا ہوگا. وہ سالوں بعد بھی ہو سکتا ہے، مہینوں بعد بھی ہو سکتا ہے، ہفتوں اور دنوں بعد نہیں بلکہ منٹ سے بھی پہلے ہو سکتا ہے. کچھ پتہ نہیں. کسی کو ہے پتہ تو آج کا شیخ اسلام جی پتہ ہے، شیخ حساب کتاب پڑھا کرتے ہیں، پتہ ہے کسی کو حساب؟ کچھ پتہ نہیں. نہ وسائل والی کو، نہ بغیر وسائل کے. رک جائیں، رک جائیں، رک جائیں. ہمارے گیئر الٹے ہیں، سیدھا کر. الٹے ہیں، ایک صاحب الٹے ہیں، سیدھا کریں. اور اس کا معنی فاض یہ نہیں کہ کیمسٹری نہ پڑھیں، فزکس نہ پڑھیں، ڈاکٹر نہ پڑھیں، یہ معنی نہیں. معنی یہ ہے جتنی جتنی چیزوں کی اہمیت ہے اسی ترتیب سے ان پر اپنی لسٹ آف پرائرٹی، ترجیحات کی فہرست ان کو سیدھا کریں. لاک ڈاؤن ہوا ہے، یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز بند ہیں، کتنی فکر ہے. ہر ذی شعور اپنی اولاد کے بارے میں پریشان ہے، کیا ہوگا؟ کبھی یہ فکر آئی ہے کہ میرے اور آپ کے بچے نے، پوتے نے کتنا قرآن پڑھا؟ ماں اور باپ بھی جب خلوت میں بیٹھتے ہیں تو باقی باتوں کے بعد ایک بہت بڑا ایشو یہ نہیں ہے
ایجنڈے میں بچوں کی تعلیم برباد ہو رہی ہے، گاڑ سے گھر بات سکے۔ کبھی قرآن کے بارے میں بھی فکر کیا ہے؟ کون کہتا ہے آپ کو نہ پڑھاؤ؟ پڑھاؤ انگریزی، لیکن اس کو اس کی حیثیت کے مطابق جگہ دو۔ سائنس، کمپیوٹر، جو کروانا ہے شریعت کی چھتری کے نیچے کرواؤ، لیکن اس کی حیثیت، ماں کو خادمہ اور خادمہ کو ماں نہ بناؤ، جو حیثیت ہے وہ دو، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ جنہوں نے قرآن سے اپنی اولادوں کو جوڑا، خود جڑے، وہ دنیا میں پیچھے رہے، قرآن والے وہاں پہنچے۔ صدیاں گزرنے کے بعد نام والے مسلمان وہاں نہ پہنچے ہیں، نہ پہنچے جہاں قرآن والے پہنچے۔ اللہ کے لیے تھم جائیں، تھم جائیں، تھم جائیں۔ اور کوئی یہ نہ کہے عبد المجید بچے مانتے نہیں، باقی کام جتنے ان سے کروا رہے ہیں وہ مانتے ہیں۔ رانا صاحب ان سے پہلے دستخط کروائے ہیں ہم نے، اس لائن میں بیچ رہا ہوں، کرو گے؟ ماں کہتی مشورہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ گھروں میں یہی پالیسی چلتی ہے، 2-4-10 دن منہ بنا گا پھر ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کرو آپ، میں سنبھال لوں۔ سارے مشورے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سارے سودے ہمیں آتے ہیں، کھوٹے ہیں، پکے کھوٹے ہیں، اور بات سب کے لیے کوئی نشانہ نہیں اور کوئی مستثنا نہیں مگر جس کو اللہ مستثنا۔ ہمارا معاملہ اللہ کی ذات مکاری اور فریب کا، مگر چھوڑے کہنے والے بھی سننے والے۔ کیوں صاحب دنیا کی بات وہ کہتی، ماں کبھی کہتی ہے کہ باپ میں سنبھال چلنے دو، تین میں نہیں، پہلے پنکچر ہے، بچہ نہیں ماں اور باپ پنکچر۔ مکر و فریب چھوڑیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اولاد کا منزل مقصود تک پہنچنا ہم سے اس کا سوال ہی نہیں، ہم اس کے پابند ہی نہیں۔ پابند کیا ہے؟ سیدھی لائن پہ لائیں، جد و جہد کریں، اللہ سے التجائیں کریں، نتیجہ جو بھی ہو ہم اس کے پابند ہیں۔ اور جو ثواب کا ملنا وہ نتیجے پہ نہیں، ٹھیک لائن کے انتخاب پر ہے، سچی نیت پر ہے اور جد و جہد پر ہے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے رب کی مرضی۔ اللہ کے لیے رک جائیں، رک جائیں، رک جائیں۔ تباہی بربادی آ چکی، اور آنے والے وقت میں کیا ہو رہا ہے اللہ ہی جانے۔ تھم جائیں، اپنا رخ سیدھا کر لیں، اور اللہ تو تواب ہے اور رحیم ہے، اللہ ہاتھ پھیلائے۔ ہم نالائقوں کا انتظار کر رہے ہیں، سیدھے ہو جائیں، وہ ہمارا استقبال ہاتھ پھیلائے ہوئے کرتے ہیں، ہر رات ہر صبح۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، اللہ ہمارے رخ کو سیدھا کر دے، ہماری اولادوں کو سیدھا کر دے۔ ہماری کوتاہیاں، غلطیاں، کوتاہیاں نہیں، پتہ نہیں ان کے یہ لفظ کہاں سے لاؤں، ہماری بربادیوں کے طرز عمل کو اللہ سیدھا کر دے، سیدھا کر دے، سیدھا کر دے۔ ہم اپنے یہ گڑے نہیں، پتہ نہیں کہاں سے لفظ مجھے ملے، کیا کھود رہے ہیں، تباہی کے کانے کھود۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری اصلاح کر دے، ہمارے طرز عمل کو، ہمارے ارادوں کو ٹھیک کر دے۔ جو عذاب آ چکا ہے اللہ دور کر دے، جو عذاب آ چکا ہے اللہ دور کر دے، اس عذاب کو روک دے، روک دے، روک دے۔
اور جس وجہ سے، اور وجہ کیا، ہماری کرتوتیں ہیں، ہماری کرتوتوں کو معاف کر دے، ان کو چھڑوا دے، سیدھی راہ پہ لے آئے، اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دے۔ گنتی کے جو دن دنیا میں اللہ نے دیے ہیں وہ اطمینان اور سکون والے بنا دے، سکھ اور چین والے بنا دے، لذت والے بنا دے۔ یا اللہ چیختے چلاتے ہوئے یہاں سے بھی چلے گئے، وہاں جا کے بیمار پڑی تو اس سے بہتر تو پیدا ہی نہ کر دے۔ یا اللہ جہاں بھی اطمینان، لطف، سکون، سکھ چین والی، مزے والی زندگی عطا فرما، اور اس کے بعد والی قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی وہ بھی مزے والی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے ایسا بنا، اور ہماری اولاد میں کوئی بھی ایسا بنا جو آج کے سبق میں پڑھا گیا۔ یا اللہ غلطیوں کے انبار ہیں، لیکن آپ کن کہیں سب مٹ جائے گا۔ یا اللہ ان کو مٹا دیجئے، مٹا دیجئے، مٹا دیجئے۔ اے اللہ امت کے تمام بیماروں کو شفا دے دیجئے۔ اے اللہ جو ہمارے گھروں میں بیمار ہیں ان تمام کو شفا دے دے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما دے۔ بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، اولاد والوں کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کے لیے روز قیامت نور کا تاج ملنے اور جنت کا شاندار لباس ملنے کا سبب بنا دے۔ اے اللہ جو شادیوں کے لیے، رشتوں کے لیے اپنی اولاد کی اور خصوصاً بیٹیوں کے بارے میں پریشان ہیں، اے اللہ ان کو بہترین مبارک شاندار رشتے باعزت طریقے سے عطا فرما دے۔ اے اللہ لٹیروں، ڈاکوؤں، ظالموں سے بچیوں کو اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو رشتوں کے بعد بھی اپنے بچیوں کی وجہ سے پسے جا رہے ہیں، ظلم کیے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، اور اے اللہ بچیوں کو بھی ہدایت دے، بچوں کو بھی ہدایت دے، گھروں میں خیر فرما، امت میں خیر فرما، ملک میں خیر فرما، امت میں خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ